اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ناظرین۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے چند درویشوں کے ہمراہ تبلیغ دین کے سلسلے میں ملتان شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے ایک جنگل میں قیام کیا، چونکہ یہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ روزہ اسی جگہ پر افطار کیا جائے گا، لیکن ابھی افطاری میں کافی وقت تھا۔ چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامان میں تھوڑی سی گندم موجود تھی جو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، ان دنوں میں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں تھوڑا سا معاوضہ لینے کے بعد گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس مقصد کے لیے پھرتے پھرتے ایک گھر کے قریب پہنچے، جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی اور آپ پر عاشق ہو گئی۔ وہ حالانکہ شادی شدہ تھی، مگر پھر بھی اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی۔ اس نے دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آنے کا مقصد اس عورت سے بیان کیا اور اپنی گندم اس کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی، کیونکہ اس عورت کی نیت خراب تھی، اس لیے وہ گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگی اور مسکرا مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے عورت کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف رہے۔ ناظرین، عورت بدستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ یکایک حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بدگماش اور بد کردار تھی، وہ فوراً سمجھ گئی یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اے شخص، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ خاتون ہو اور تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ خالص نیت کے ساتھ اس عورت کو گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے اور اسے صراط مستقیم کے متعلق سمجھا رہے تھے، لیکن ناظرین، اس عورت پر شیطان پوری طرح سے غلبہ کر چکا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا
کہ آپ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور و غل سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع کی صورت میں اکٹھا ہو گئے۔ سب عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے آپ رحمت اللہ علیہ پر ایک بہتان گھڑ دیا۔ لوگ اس عورت کی بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ اور اس عورت کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو وہ محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے ہی شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں آپ سے کہا کہ آپ شکل سے ایک نیک انسان لگتے ہیں، مگر اس عورت نے آپ پر نہایت ہی سنگین الزام عائد کیا ہے۔ آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں اور اس الزام کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت آپ کے چھٹکارے کا باعث نہیں بن سکتی؟ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اے قاضی صاحب، عیبوں سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں، لیکن اگر آپ اس بات پر باضد ہے کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیر خوار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں ہے اور اس وقت پنکھوڑے میں پڑا ہوا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگ گئے اور قاضی بھی کہنے لگا کہ اے شخص، کیا کبھی کسی شیر خوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی صاحب، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام عائد کیا ہے۔ اس وقت اس عورت کا یہ شیر خوار بچہ پنکھوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی ذات کلام کرائے گی جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔ قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بھی دم بخود کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ بچے سے مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ایام تفلیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس خدائے وقت لا شریک کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور تمہاری ماں اور میرے درمیان میں کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین، وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بآواز بلند بول اٹھا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ میری ماں
جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ اصل خطاوار میری ماں ہی ہے جس نے بری نیت سے ایک شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ ناظرین، بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے اور قاضی بھی یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا لیا۔ ناظرین، اس عورت کی آنکھوں سے بھی اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی۔ وہ بھی اپنے گناہ سے شرمندہ تھی۔ اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی اور ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ طیب ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔